السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ الحمدللہ ماشاء اللہ، پہلے سے صحت میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے آپ کے؟ جی 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 شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دو جو بھی دن آ رہا ہے وہ بہتری کی طرف ہے، الحمدللہ اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی یہ بیگ بھی ہٹ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تعالیٰ۔ ڈاکٹر صاحب اپنے زندگی کے حالات کے بارے میں تو بتائیں، طبی سفر کے بارے میں بتائیں، کیا سلسلہ زندگی کے رہا؟ کیا حالات بتا سکتا ہے کہاں پیدا کوئی؟ ہوئے؟ میں جناب آج کیا تاریخ ہے؟ آج ہے 11 جنوری 2025 بروز ہفتہ۔ میں 11 جنوری 1952 کو ٹنڈو محمد خان میں پیدا اچھا ہوا۔ ماشاء اللہ، یعنی آج تو آپ کی برتھ ڈے؟ آج ہی کا دن، آج ہی کا دن؟ ہاں 11 جنوری 1952 ٹنڈو محمد خان، اس وقت اس کا ضلع حیدرآباد تھا، اب صحیح۔ وہ خود ضلع بن گیا ہے الحمدللہ۔ تو وہاں پیدا ہوا، وہیں پہ میٹرک کیا، وہیں سے انٹر کیا، اور حیدرآباد میں جو ہے وہ گریجویشن کی، اور پھر وہاں سے ہم آ گئے کراچی۔ صرف میں اکیلا آیا تھا، تو یہاں پہ داخلہ لینا تھا کہ یہ جامعہ طبیہ شرقیہ ہمدرد۔ اچھا ماشاء اس اللہ۔ وقت ہمدرد کا جو کالج تھا اس کا نام تھا جامعہ طبیہ شرقیہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ مسلم آباد میں ہوتا تھا۔ مسلم آباد کہاں ہے یہ آپ کو میں بتاؤں، اسلامیہ کالج کے بالکل سامنے والی جو آبادی ہے نا، جی 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 جی۔ وہاں پہ یہ کالج تھا، اور اس کا افتتاح کیا تھا محترمہ فاطمہ جناح نے، اچھا ماشاء اللہ، تو 1952 میں۔ یعنی آپ کے پیدائش کے سال میں اس کا افتتاح ہوا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، 1952 تو میری پیدائش کا سال ہے، ہاں، تو یہ اس وقت یہ کالج قائم ہوا تھا، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ شاید میرے لیے ہی ہوا ہوگا۔ تو محترمہ فاطمہ جناح کے لیے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ڈینٹسٹ تھی، اچھا، یہ تو آج آپ نے قوم کو ایک نئی بات بتائی ہے بھائی۔ کہ وہ دانتوں کی ڈاکٹر تھی، کوالیفائیڈ، قابل۔ اور آج بھی اتفاق سے آپ دیکھیں کہ ہمارا صدر پاکستان جو اب سابقہ ہو گئے، عارف الوی صاحب۔ عارف الوی صاحب، وہ بھی ڈینٹسٹ تھے، جی 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 تو جی۔ ان کے اوپر کتنی باتیں کسی گئی۔ اگر یہ قوم فاطمہ جناح کے اقتدار میں آ جانے پر ہوتی تو شاید ان کے لیے بھی یہی چیزیں ہوتی۔ جی ہمارے ایسا یہاں ایک تو یہ بھی المیہ ہے نا کہ لوگ یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طریقے سے کرٹیسائز کیا جائے یا کیا۔ یہ ایک اچھائی ہے کہ ایک ڈینٹسٹ تھی وہ، اور سیاستدان تھی، اور سیاستدان بھی پائے کی سیاستدان، جن کے لیے خود محمد علی جناح صاحب یہ کہتے تھے کہ میں ان کے بغیر ادھورا ہوں، اتنی بڑی بہرحال۔ تو انہوں نے افتتاح کیا تھا اس کالج کا، جامعہ طبیہ شرقیہ کا، اور حکیم سعید صاحب نے یہ پہلا کالج تھا طب کا یہاں پہ کراچی میں، میں نہیں جانتا کہ سندھ میں، لیکن کراچی میں بہرحال یہ پہلا کالج تھا۔ اور اس کی ایک خوبی دوسری یہ تھی کہ حکیم سعید صاحب اپنے 3 اساتذہ جو ہے نا انڈیا سے انہوں نے بلا لیے تھے اس کالج میں پڑھانے کے لیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس میں ایک خواجہ رضوان احمد صاحب تھے، ایک افتخار ندوی صاحب تھے، اور ایک نذیر صاحب تھے، جن کی علم تشریح کی کتاب بڑی ضخیم تھی، موٹی بہت، اور اتنے قابل تھے وہ کہ اچھا ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ لوگ بندروں پہ اور مینڈکوں پہ اور مرغیوں کے اوپر ڈسیکشن کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، لیکن ہم صحیح معنوں کی لاشوں کے اوپر پڑھائے گئے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو حکیم سعید صاحب اپنے سورسز سے یا جو بھی تھا، بہرحال وہ کالج کے لیے وہ ان کا کوٹا تھا، اور اس میں وہ لاشیں آتی تھیں، اور اس میں ہمیں اس پر پڑھایا گیا۔ اور وہ نذیر صاحب جو تھے وہ اتنے قابل تھے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور وہاں ٹیبل پہ جو لاش پڑی ہوتی تھی تو وہاں بتایا کرتے تھے اس کو ہٹاؤ، اس کے نیچے دیکھو فلانی ورید نکلے گی،
فلانا پٹھا آئے گا، فلانا یہ آئے گا، فلانا یوں آئے گا، یہ ہڈی، یہ مطلب ایک ایک چیز وہ دور سے بتاتے تھے کہ یہ اب یہ آئے گا، اس کے نیچے سے اب یہ آئے گا. اتنی قابل شخصیت تھی وہ. اور حکیم سعید صاحب کی یہ پوزیشن تھی کہ جب بھی وہ کالج تشریف لاتے تو یہ شروع میں یہ بیٹھا کرتے تھے. تمام اساتذہ ان میں ان کے استاد بھی بیٹھا کرتے تھے، اور وہ ایک کرسی خالی رکھی جاتی تھی بیچ میں. تو حکیم سعید صاحب جو تھے وہ اس خالی کرسی پہ ان کے ساتھ آ کے بیٹھا کرتے تھے، ماشاء اللہ. اسٹیج پہ نہیں بیٹھتے تھے. اور پھر جب ان سے ریکویسٹ کی جاتی تھی اور اسٹیج پہ آنے کے لیے کہا جاتا تھا تو حکیم سعید صاحب بہت ادب اور احترام کے ساتھ ایسے جھک کے اور وہ پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے تھے، اور حکیم صاحب اپنی کرسی پہ صدارت کی سنبھال کے اوپر بیٹھا کرتے تھے. خیر یہ قصہ مختصر یہ کہ وہاں پہ ہم نے 4 سال پڑھا، اور 1975 میں ہم نے کیا، لیکن سرٹیفکیٹ اور رجسٹریشن وغیرہ سب جو ہے وہ ہماری 76 کی ہے. صحیح. اس کے یعنی بعد 50 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ کو جی، اس فیلڈ کے اندر ہو گیا ماشاء اللہ. تو ہم نے سب سے پہلے جو دواخانہ کیا وہ ہم نے کیا مجاہد کالونی، جو ریلوے لائن ہے جی. وہاں پر ایک چھوٹی سی دکان تھی 25 روپے ماہانہ کی. 25 روپے ماہانہ کی. صحیح. وہاں ہم نے دواخانہ کیا، اور وہاں پہ بڑے مریض جو تھے استفادہ انہوں نے بھی کیا، اور الحمدللہ ہمارا بھی تجربہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. پھر اعجاز صاحب تھے، وہ ہم سے 1 سال سینئر تھے، اور ہمدرد میں وہ شاید ملازم بھی تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ہے نا ایسا کریں کہ یہ دواخانہ مجھے دے دیں. صحیح. میں نے کہا آپ لے لیں. انہوں نے یہ دواخانہ لے لیا، اور میں کوثر نیازی کالونی میں 30 روپے ماہانہ کے دواخانے پہ آ گیا، اور وہاں اپنا دواخانہ میں نے چلایا. اور وہ میں نے آپ یہ سمجھ لیں کہ 2024 تک نہیں، فروری 23 تک چلایا. یعنی کم و بیش وہیں پہ ہی آپ کو کوئی 49 سال ہاں 48 سال کا عرصہ ہو گیا. بالکل. اچھا پھر وہاں سے میں اب یہاں پہ آ گیا ہوں. اچھا اس ضمن میں ایک کتاب تھی، وہ ہمارے جو پرنسپل تھے ڈاکٹر GHK نیازی، غلام حیدر خان نیازی، یہ میجر تھے فوج سے، یہ ہمارے پرنسپل ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرے لیکچر جو ہے نا ان کو مرتب کر دیا جائے. وہ مائیت الامراض پڑھایا کرتے تھے، پیتھالوجی. تو میں شروع سے ہی اس سلسلے میں بہت وہ تھا انٹرسٹڈ، اور پڑھنا لکھنا یہ میرا بچپن سے رہا. میں نے کہا سر میں کر دوں گا. تو وہ ہم نے ان کی ایک کتاب جو ہے وہ میرے پاس اب بھی ہوگی انشاءاللہ، نکالوں گا تو آپ کو دکھاؤں گا. اس میں ہے اس کی تصویر تو ہے. تو وہ بورڈ سے بھی منظور کرا لی تھی، اور وہ زبردست. کتاب چھپائی تھی جو سال سویم کے طلبہ جو ہے نا اس کو جی. پڑھا کرتے تھے. تیسرے سال کے. ہاں، اور اس کے اوپر میرا ہی نام تھا، مرتب حکیم محمد نعمان انصاری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ ایک کتاب جو ہے وہ میری تھی. یعنی یہ صدقہ جاریہ آپ نے چھوڑا ہے جو کہ لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بعد میں ملتا رہے بہرحال گا. پھر وہ دوسرے نصاب چینج ہوتے رہے اور کیا کیا ہوتا رہا. تو پھر وہ کتاب جو ہے نا کچھ سالوں کے بعد اس کی جگہ دوسری آ گئی، وہ پڑھائی جانے لگی. اچھا اسی دوران جو ہے تمام ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ بھی رہی، تقریری مقابلے اور یہ اور وہ. اور ایک مجلس تھی، مجلس طب و ادب، جس کے چیئرمین حکیم سعید صاحب تھے. ٹھیک ہے. تو جب کالج میں وہ مجلس طب و ادب کے اس سے نا الیکشن ہوا طلباء کا، تو ہمارا پینل جو ہے نا
وہ جیتا تھا اور میں اس میں جنرل سیکریٹری تھا. ماشاء اللہ. یعنی حکیم سعید صاحب اس کے وہ تھے چیئرمین، اور نائب صدر تھے حکیم محمد اکبر درس صاحب. جی یہ جو دو بھائی ہیں، اصغر درس اور اکبر درس. جی ٹھیک ہے. یہ جو تھے یہ نائب صدر تھے، میں جنرل سیکریٹری تھا. اور باقی مجھے نام یاد ہیں، لیکن بہرحال پوری کیبنٹ کے نام لینے سے کیا فائدہ. وہ جناب پکنکوں پہ جانا اور تعلیمی دورے کرنا، فیکٹریوں میں جانا، وہاں پر جو چیزیں بنتی تھیں وہ کس طرح بنتی ہیں، ان کی اندر کیا خامیاں خوبیاں ہیں وہ دیکھنا. تو یہ سب بھی اسی سلسلے میں ہوتا رہا. اور اس سلسلے میں جناب ہمارے پاس یہ تھے ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب، شاعر بھی ہیں، اچھے شاعر ہیں. تو ان کے توسط سے جون ایلیا صاحب جو تھے وہ بھی ہمارے پیشنٹ بنے. اچھا، یعنی شعراء سے بھی آپ کی جو ہے وہ. اور شعراء کا تو اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ جمشید روڈ پہ حکیم اصغر نقوی ہوا کرتے تھے، ان کا گھر تھا وہاں. اور وہ کالج سے بالکل سامنے درمیان میں بس ایک روڈ تھا. تو جب ہم وہ آتے تھے گھر میں، میرا خیال ہے کھانا کھانے یا ایسے ہی ملنے ملانے، تو میں بھی ساتھ جب جاتا تھا تو ان کے بالکل سامنے قمر جلالوی صاحب کی دکان تھی سائیکلوں کی. قمر جلالوی اتنا بڑا شاعر، سائیکلوں کی دکان؟ جی ہم نے انہیں پنچر لگاتے، ہوا بھرتے بھی دیکھا اور سائیکلوں کی مرمت کرتے بھی دیکھا. اور یہی تو بڑائی ہے بھائی صاحب کہ سب کچھ ہونے کے باوجود علم کا دریا تھے وہ. بے شک قمر اور جلالوی ان کی صاحب بہت بڑا نام ہے. منی بیگم نے جتنے بھی غزلیں پڑھی ہیں نا وہ قمر جلالوی کی پڑھی ہے. اچھا. جی بہت بڑے عظیم شاعر تھے. اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم وہاں پہ ان کے سامنے پٹرے پہ بیٹھا کرتے تھے، اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوتے تھے. جب اصغر نقوی صاحب گھر سے فارغ ہوتے تھے پھر ہم واپس کالج چلے آتے تھے. تو جون بھائی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ ہمیں جانی کہا کرتے تھے اور ہم جون بھائی کہتے تھے. اور کوئی دن نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہمارے یہاں یا ہم ان کے یہاں نہ آتے جاتے ہو. اچھا، اور شعراء میں سے اور بھی کسی سے کوئی تعلق رہا آپ کا؟ تعلق نہیں، دور دور سے روزانہ زیارت ہوتی تھی جوش ملی آبادی کی. اچھا. وہ یوں ہوتی تھی کہ ہم سائیکل پہ دواخانے جاتے تھے. طاہر ولا سے ایک شارٹ راستہ تھا جی اندر سے جو تھا. اندر سے. اس اب روڈ تو کا ندی سے غالباً ختم کر دیا گیا، اس ندی کی روڈ وجہ. کا نام بھی یہی ہے، جوش ملی آبادی روڈ. جوش ملی آبادی روڈ. تو یہ باہر وہاں پہ یہ کیا ہوتے ہیں بلاک رکھے، اس کے اوپر ایک وہ سلیب ہوتا تھا، اس کے اوپر شام کو بیٹھا کرتے تھے. کرتا ہوتا تھا اور کبھی کبھی شلوکا بھی ہوتا تھا، لیکن نیچے تہمد ہی ہوتا تھا. ہے اب تو یہ سب باتیں جو ہے ڈاکٹر صاحب ماضی کا ایک ایسا قصہ بن گئی کہ جتنا یاد آتا ہے اتنا درد ہوتا ہے. اور جناب آپ کے مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب، مولانا ظرف خان صاحب، ان کے یہاں بڑی نشستوں پر خاص اور بہت اچھے تعلقات رہے ہمارے. تو یعنی جب کبھی، بلکہ ان کا پہلا جلسہ کراچی میں جو تھا میں نے کرایا تھا مولانا ظرف خان صاحب کا. اچھا. اور انہوں نے پھر اپنے سورسز سے مولانا محمد امین اور کاڑوی صاحب کو بلایا تھا، وہ مناظر تھے. صحیح. ہاں تو وہ بھی آئے تھے اور وہ جلسہ صبح تک چلتا رہا. بہرحال تو یہ جناب دلچسپ ہے ماشاء اللہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. تو یہ رہا ہمارا طبی سفر. اور اس سفر میں اب وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے. میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی آپ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا حکیم کے حوالے سے ڈالیں اس میں. میں تو صرف اپنا نعمان انصاری لکھتا ہوں، حکیم نعمان انصاری بھی نہیں لکھتا ہوں. نہیں دیکھیں پتہ کیسے لگے گا. بات یہ ہے کہ اس وقت مخلوق خدا جو ہے وہ تکلیف میں ہے. اگر آپ جیسے قابل لوگ اصل میں منظر بھائی عام صاحب، پہ آئیں گے اور لوگوں کو اصل میں فائدہ لوگوں نے پہنچائیں گے یہ تو پھر میڈیا کو جو ہے نا دکانداری کا ایک ذریعہ بنایا ہے. دوائیں بیچنی ہیں، نسخے بازیاں ہو رہی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک دوا ایک مریض کے لیے اگر
آپ بہتر سمجھتے ہیں نا، تو وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہر مریض کے لیے ہے. بوڑھے کے لیے ہو سکتا ہے الگ ہو، جوان کے لیے الگ ہو، عورت کے لیے الگ ہو، مرد کے لیے الگ ہو، سردی میں اور ہو، گرمی میں اور ہو. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے. جیسے کہ وہ آپ کی پیناڈول ہے یا پیراسیٹامول ہے تو وہ ہر مرض کی دوا ہے. جی آج کل تو ایسا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب آج آپ کے طبی سفر کے حوالے سے گفتگو تھی، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دوسرے موضوعات کے ساتھ جوڑیں گے. یہاں اپنی گفتگو اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ قسط کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بات کریں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، السلام بڑی علیکم مہربانی. ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.